اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بڑھی تو یہ خبر ان کی جماعت اور انصار تک پہنچی۔ یہ لوگ آدھی رات کو یا صبح کے قریب حضرت حذیفہ کے پاس آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا، اب کیا وقت ہے؟ ہم نے عرض کیا، آدھی رات ہے یا صبح کے قریب۔ انہوں نے فرمایا، میں جہنم کی صبح سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیا تم لوگ میرے کفن کے لیے کچھ لائے ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، کفن مہنگا نہ بنانا، کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لیے خیر ہوئی تو مجھے اس کفن سے بہتر کپڑا مل جائے گا، اور اگر دوسری صورت ہوئی تو یہ کفن مجھ سے جلدی چھین لیا جائے گا۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بڑھ گئی تو بنو عبس کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ حضرت خالد بن ربیع عبسی نے مجھے بتایا، حضرت حذیفہ مدائن میں تھے، ہم آدھی رات کو ان کے پاس گئے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت صلہ بن ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور حضرت ابو مسعود کو بھیجا۔ ہم نے ان کے کفن کے لیے 2 دھاری دار منقش چادریں 300 درہم میں خریدے۔ انہوں نے ہم سے کہا، تم نے میرے لیے جو کفن خریدا ہے وہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ ہم نے انہیں وہ کفن دکھایا۔ انہوں نے کہا، یہ کفن تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، میرے لیے تو 2 سفید عام چادریں کافی تھی، ان کے ساتھ قمیص کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ قبر میں تھوڑی ہی دیر گزرے گی کہ یا تو ان 2 چادروں سے بہتر کفن مجھے مل جائے گا یا پھر ان سے بھی زیادہ برے کپڑے پہنا دیے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے ان کے لیے 2 سفید چادریں خریدی۔ ابو نعیم کی دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضرت حذیفہ نے کفن دیکھ کر فرمایا، تم اس کفن کا کیا کرو گے؟ اگر تمہارا یہ ساتھی نیک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عمدہ کفن دے دیں گے، اور اگر یہ نیک نہ ہوا تو قبر کے دونوں کنارے اسے قیامت تک گیند کی طرح پھینکتے رہیں گے۔ حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ ساتھی نیک نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کفن قیامت کے دن اس کے چہرے پر ماریں گے۔ حضرت ضحاک بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے جوانوں کو بلا کر ان سے کہا، جاؤ اور میرے لیے خوب گہری اور چوڑی قبر کھودو۔ وہ گئے اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ ہم خوب چوڑی اور گہری قبر کھود آئے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، قبر میں 2 قسم کے حالات میں سے ایک طرح کے حالات ضرور پیش آئیں گے، یا تو میری قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا کہ اس کا ہر کونا 40 ہاتھ لمبا ہوگا، پھر میرے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور میں اس میں سے اپنی بیویوں، محلات اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اکرام و اعزاز کے لیے وہاں تیار کر رکھا ہے وہ سب کچھ دیکھوں گا، اور آج مجھے جتنا اپنا گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے اپنے اس ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا، اور قبر سے اٹھائے جانے تک جنت کی ہوا اور راحت کا سامان مجھ تک پہنچتا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ دوسری حالت ہوئی اور اس سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو میری قبر کو مجھ پر اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ جیسے نیزے کی لکڑی نیزے کی پل میں تنگ ہوتی ہے، وہ قبر اس سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ پھر میرے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور میں اس میں سے اپنی زنجیروں، بھیڑیوں اور جہنم کے قیدی ساتھیوں کو دیکھوں گا، اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے جہنم میں اپنے ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا، اور اگر قبر سے
اٹھائے جانے تک جہنم کی گرم ہوا اور گرم پانی کا اثر مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 3 حالتوں میں جیسا ہوتا ہوں، اگر میں ہر وقت ویسا رہوں تو میں یقیناً جنت والوں میں سے ہو جاؤں اور مجھے اس میں کوئی شک نہ رہے۔ ایک وہ حالت جب کہ میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں۔ دوسری وہ حالت جب کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سن رہا ہوں۔ تیسری ہوتا ہوں تو اپنے دل میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جنازہ کہاں جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور بیویوں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس جس حالت پر ہوتے ہو، اگر تم ہر وقت اس حالت پر رہو تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے اور تمہارے گھروں میں تم سے ملنے آئیں گے۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں جنت کے بارے میں بتائے کہ اس کی عمارت کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی بدحال نہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ کبھی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ، دوسرا روزے دار جب تک روزہ نہ کھول لے، تیسرے مظلوم کی بددعا جسے بادلوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ اس وقت حضور کے پاس حضرت یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کٹکھٹایا تو حضور نے حضرت یمن سے فرمایا، یہ کٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے، آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فرشتوں کا کہنا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، ہمارا کہنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہے، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، نہیں بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دے جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین
ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں آپ کے پاس سے دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اور فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اے انس مجھے ان کی باتوں سے کیا تعلق، آؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں کیونکہ یہ لوگ تو اپنی زبان سے کال ہی اتار دیں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا اے انس کس چیز نے ان لوگوں کو آخرت سے پیچھے کر دیا اور کس چیز نے انہیں آخرت سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا کیا خواہشات نے اور شیطان نے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم نہیں، بلکہ انہوں نے اس وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا ہے کہ دنیا تو سامنے ہے اور آخرت بعد میں آئے گی۔ اگر یہ آنکھوں سے آخرت دیکھ لیتے تو اس سے نہ ہٹتے اور شک نہ کرتے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔